آج میں نے بیان میں کہا کہ ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب معصور ہے، بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 گھنٹے سے اوپر گزر چکے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی کو۔ میں تقریباً پاکستان بھر کے علماء کرام سے رابطے میں ہوں، سب کی کوڑن ہے، سب جل رہے ہیں، سب پریشان ہیں، پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سب مذمت کر رہے ہیں۔ او بھائی، یہ مذمت کا کام نہیں ہے۔ تمہارے باپ تمہاری ماں کی شان میں گستاخی ہو، تم گھس جاتے ہو، جاؤ پرچہ دو، FIA میں بیٹھو، سائبر کرائم جاؤ۔ ابھی تک تم لوگوں سے درخواستیں نہیں بنی، پھر کہتے ہو بکواس کرتا ہے۔ میں جا رہا ہوں سائبر کرائم، تم لوگ کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ ڈالے گاڑیاں کس دن کام آئیں گی؟ سنیو مر گئے ہو، بغیرت ہو گئے ہو، اور کجرو سنیو اٹھو، بغیرتی ختم کرو، اٹھو، چوڑیاں توڑو، اٹھو۔ فتوی پروف ہے، یعنی بعض گاڑیاں ہوتی ہیں جو بلڈ پروف ہوتی ہیں، جس کو گولیاں نہیں لگتی ہیں، جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں واٹر پروف ہوتی ہے، لیکن بذات ہی مولوی وہ فتوی پروف ہے۔ فتوی صرف مولوی پہ نہیں لگتا، بقیہ سب پہ لگ جاتا ہے۔ چند دنوں پہلے رد رافضیہ کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ شائع ہوا ہے، اور اسی رسالے کا جس نے علی کو گالی دے گویا اس نے نبی کو گالی دی۔ من سب علی فقط سب بنی، پیغمبر اسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے علی کو گالی دی گویا اس نے مجھے گالی دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی جس میں ہمارے ایک بڑے ہی شخصیت وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد وہ اپنے گھر میں محصور تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے اگر میں باہر نکلوں گا تو عورتیں مجھے جوتے مارے گی۔ اب یہ گستاخی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عقل اور شعور دیا ہے، لیکن مجھے یہاں ایک بات کہہ دوں کہ اس نے گستاخی کی یا نہیں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ البتہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مفتی منیر شاکر صاحب تھے، اب شہید ہو گئے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مولوی فتوی پروف ہے، یعنی بعض گاڑیاں ہوتی ہیں جو بلڈ پروف ہوتی ہیں، جس کو گولیاں نہیں لگتی ہیں، جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں واٹر پروف ہوتی ہے، لیکن بذات ہی مولوی وہ فتوی پروف ہے۔ فتوی صرف مولوی پہ نہیں لگتا، بقیہ سب پہ لگ جاتا ہے۔ اچھا، ان باتوں کو تو چھوڑیے، وہ آپ نے بھی دیکھ لیا کہ گستاخی ہے یا نہیں ہے جس انداز سے۔ میں گستاخی ہے یا نہیں ہے، اگر مجھ جیسا ملنگ یہ الفاظ ادا کریں تو پھر امت کا اور ان صحابہ کرنے والوں کی کیا اوقات ہوگی، وہ میرے ساتھ کیا کریں گے یا کسی دوسرے ملنگ کے ساتھ۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ مولوی فتوی پروف ہے، ان کے اوپر فتوی نہیں لگتا، بقیہ سب پہ لگتا ہے۔ میں ذرا ہم اپنا شکوہ کرتے ہیں کہ چند دنوں پہلے رد رافضیہ کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ شائع ہوا ہے، اور اسی رسالے کا جس نے علی کو گالی دے گویا اس نے نبی کو گالی دی۔ من سب علی فقط سب بنی، پیغمبر اسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے علی کو گالی دی گویا اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے میری توہین کی مجھے گالی دی گویا اس نے اللہ رب العزت کو گالی دی۔ یہ صریح حدیث ہے، بے شمار کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے۔ یہاں تو میں ان کے فتوے، یہ تو رسول اللہ کا فتویٰ تھا، اب ان کا فتویٰ سنا رہا ہوں، ان کے فتوے صحابہ کرام کے لیے کیا ہے، اور پھر ہم ایک مختصر سا شکوہ بھی اپنا رکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اسی رد رافضیہ میں کچھ فتوے ذکر کیے ہیں اور باقاعدہ حوالے ان کے دیے ہیں۔ من انکر خلافت الصدیق فہو کافر، فتح القدیر میں ہے، ہدایہ میں ہے کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ بالکل اسی انداز سے آگے دوسرا فتویٰ ہے، ومن انکر خلافت الصدیق وعمر فہو کافر، کہ جس نے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اچھا، پھر آگے چھوٹا سا ایک اور جس نے صحابہ کرام میں سے خصوصاً خلفائے ثلاثہ میں سے اگر کسی کی توہین کی تو اس کے بارے میں ان کا کیا فتویٰ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی اور اس کی تعویل بھی قابل قبول نہیں ہوگی کہ اس نے یہ غلطی سے کہا ہے۔ اب یہ فتوے ہیں تمہارے، آپ لگا لیں۔ البتہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بندیالوی، اسی طرح اور بھی بہت سارے اہل سنت میں نام نہاد ناسوی جو روز
حضرات اہل بیت خصوصاً مولا علی علیہ السلام کی شان میں کمیاں بیشیاں کرتے ہیں، کیا یہ فتوے ان پر لگ سکتے ہیں؟ کیا یہ فتوے ان کے لیے بھی ہیں یا ان علماء کے لیے ہیں جو علی کرتے ہیں؟ ہم شکوہ ہی کر سکتے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ دونوں ویڈیو بھی ملاحظہ کیے، اور میری بھی گزارشات ہیں کہ خدا را اگر خلفائے ثلاثہ کے لیے اتنے سخت فتوے ہیں تو کیا حضرت علی خلیفہ رابع نہیں ہے؟ کیا حضرت امام حسن خلیفہ خامس نہیں ہے؟ کیا ان کے توہین کرنے والے، ان کو برا بلا کہنے والے اور خصوصاً ان کے خلافت کے انکار کرنے والوں پر یہ فتوے لگ سکتے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ جواب کا منتظر رہیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔